اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، عشرہ رحمت، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے کہ رحمت کا عشرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بندے کو کیسے ملتی ہے، کیونکہ رمضان المبارک جو ہے یہ صرف رحمت کا مہینہ ہی نہیں، یا صرف یہ برکت کا مہینہ ہی نہیں، بلکہ یہ رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک جو ہے ناظرین، یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ رحمتیں برکتیں ہمیں کیسے ملتی ہیں اور کیسے ملیں گی، کیونکہ اس مہینے میں جس طرح برسات کے موسم میں بارش برستی ہے نا، اس طرح اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت برستی ہے بنی نوع انسان پر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر۔ اس طرح اس مہینے میں رحمتیں برکتیں برستی ہیں جس طرح برسات کے موسم میں بارش برستی ہے۔ تو ناظرین، یہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت بہت بڑی رحمت ہے، کیونکہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، اور قرآن ایک ایسی الہامی کتاب ہے کہ جس میں ہر خشک و تر کا علم موجود ہے۔ قرآن میں سیاست کا علم ہے، علم معاشیات ہے، قرآن میں سائنس ہے، قرآن میں جو ہے وہ الہامی علم ہے، قرآن میں جو ہے وہ ہر قسم کا علم موجود ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ دینی ہو، چاہے کاروباری علم ہو، چاہے کوئی دنیاوی تعلیم کا علم ہو، چاہے اولاد کی تربیت ہو، والدین کی قدر و منزلت ہو، والدین کا قدر و احترام کیسے کرنا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، جو ہے وہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، قرآن میں ہر چیز کا علم موجود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ پھر اللہ نے اس مہینے میں اعتکاف رکھا کہ آپ جو ہے آخری عشرے میں اعتکاف کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ اور پھر اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو رکھا۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ دوستو، اس مہینے میں بہت زیادہ رحمت جو ہے وہ برستی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ رحمت جو ہے یہ ہمیں کیسے ملے گی۔ سجدوں میں رونے سے رحمت ملتی ہے، یا قرآن کی تلاوت سے رحمت ملتی ہے، یا مطلب کہ روزہ رکھنے سے رحمت ملتی ہے۔ تو ناظرین، یہ دیکھنا ہے کہ رحمت ہمیں کیسے ملتی ہے۔ تو ناظرین، ارد گرد جو ہمارے رحمت بکھری ہوئی ہے، کیا ہم نے سوچا کہ جو ہمارے ارد گرد رحمت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ارد گرد 12 مہینے بکھری رہتی ہے، کیا ہم اس رحمت کو بھی سمیٹتے ہیں؟ وہ رحمت کون سی ہے؟ وہ رحمت یہ ہے کہ ہم کسی کے لیے آسانی کا باعث بنیں۔ ہمیں اگر کسی کے پاس سحری کے لیے کھانا نہیں، افطاری کے لیے کھانا نہیں، تو ہم اس کی سحری کا بندوبست کریں، ہم اس کی افطاری کا بندوبست کریں۔ کیا ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں۔ اگر آپ کے ہاتھوں اور زبان کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے تو آپ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹ رہے ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو کیا ہم واقعی زمین والوں پر رحم کرتے ہیں؟ کیا ہمارا رحم جو ہے واقعی ہمارے ہمسائے کے لیے ہے؟
کیا ہمارا رحم جو ہے، کیا ہمارا جو ہم جو اچھا کام کر رہے ہیں، کیا ہم جو ہے وہ اپنے ہمسائے کی خبرگیری کرتے ہیں کہ اس کے گھر میں سحری کے لیے کھانا موجود ہے، اس کے گھر میں افطاری کے لیے کھانا موجود ہے؟ کیا ہم اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بہن بھائیوں میں یہ معلوم کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی تکلیف میں تو نہیں؟ کیا ہم اپنے محلے میں کسی کے لیے آسانی کا باعث بنتے ہیں؟ کیا ہم اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں کسی کے لیے مسکراہٹ کا سبب بنتے ہیں؟ تو ناظرین، یہ ان چیزوں سے جو ہے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہے وہ ایک اچھا معاشرہ جو ہے تشکیل پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کرنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ تو جو مالک 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اگر اس کے بندے کے ساتھ محبت کی جائے، اگر اس کے بندے کے ساتھ جو ہے وہ پیار کیا جائے، اچھا سلوک کیا جائے، اس کی مشکل میں اس کو آسانی فراہم کی جائے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں نہیں ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ملے گی۔ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ، نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ، تراویح پڑھنے کے ساتھ ساتھ، قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ، اگر آپ مخلوق خدا کے لیے آسانی کا باعث بنتے ہیں تو آپ یقیناً ایک خوش قسمت انسان ہیں، آپ یقیناً ایک عاشق رسول ہیں، آپ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے امتی ہیں اگر آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آسانی کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اپنی امت کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اگر آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آسانی فراہم کر رہے ہیں تو آپ بڑے خوش قسمت انسان ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے محلے میں اگر کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، تو اس کے لیے رمضان میں راشن کا بندوبست کر دیں۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ دیکھیں کہ کسی مدرسے کے طالب علم کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیں۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ نے ارد گرد دیکھیں کہ کسی غریب کی بچی کے نکاح کا بندوبست کر دیں۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے بہن بھائیوں میں دیکھیں، اپنے گلی محلے میں دیکھیں کہ کوئی ایسا مجبور شخص، کوئی ایسا مسکین شخص، کوئی ایسا غریب آدمی جو مشکل میں ہے، اس کی مشکل جو ہے اگر آپ کی وجہ سے حل ہو جاتی ہے تو آپ یقیناً خوش قسمت انسان ہیں، اور آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی سمیٹیں گے۔ اس کے ساتھ ہی رحمت جو ہے وہ آپ پر کھل کر برسے گی۔ اس رمضان میں اس طرح کی نیکیاں کرنے سے جو ہے وہ رمضان کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ رمضان کا مقصد ناظرین صرف یہی نہیں کہ آپ نے سارا دن منہ بند رکھنا ہے، آپ نے سارا دن پانی نہیں پینا، آپ نے سارا دن کھانا نہیں کھانا، آپ نے جو ہے وہ نمازیں پہ نمازیں پڑھی جانی ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑنی، آپ نے جو ہے وہ نماز تراویح نہیں چھوڑنی۔ یہ سب کچھ کریں، اس سے بھی ثواب ملے گا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی۔ لیکن یاد رکھیں، اگر کسی مسلمان کے چہرے پر مسکراہٹ آپ کی وجہ سے آ گئی، اگر کوئی مسلمان آپ کی وجہ سے خوش ہو گیا، تو آپ جو ہے آپ کو حقیقی رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملے گی۔ میں نے ایک بزرگ سے کہا تھا کہ بزرگوں میرے لیے دعا کرو، تو بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا دعا کروائی نہیں جاتی، دعا لینی پڑتی ہے۔ دعا جو ہے وہ کروائی نہیں جاتی، دعا لینی پڑتی ہے۔ تو میں نے پوچھا بزرگوں یہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا کچھ ایسے لوگوں کو ڈھونڈو، کچھ ایسے دوست پیدا کرو جو تمہارے لیے دعا کریں، کسی کے لیے آسانی کا باعث بنو، کسی کی مشکل میں اس کا ساتھ دو، کسی کے مشکل وقت میں اس کا جو ہے وہ بازو بن جاؤ، تو اس کے دل سے جو دعا نکلے گی اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ آپ پر برسے گی۔ تو ناظرین ان چیزوں کا خیال رکھیں، ان باتوں کا
خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔